प्यारे दोस्तों, हजर असवद को जब एक साइंसदान ने रिसर्च के लिए 49,000 मेगापिक्सल पर जूम किया तो इसमें ऐसा क्या करिश्मा और मोजिज़ा हुआ जिसे देखकर साइंसदान भी अल्लाहु अकबर कहने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, ये वही पत्थर है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लेकर आए थे। ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये अपने छूने वाले की पहचान और मेमोरी अपने पास स्टोर करता है। इस जन्नती पत्थर के राज को सुलझाने के लिए जब एक गैर मुस्लिम साइंसदान ने इस पर रिसर्च की और जब गैर मुस्लिम माहिरीन ने 49,000 मेगापिक्सल की इनकी तस्वीर को जूम किया तो उनको इनके अंदर ऐसा क्या नजर आया जिसने उनके होश उड़ा कर रख दिए। आखिर उन माहिरीन को ऐसा क्या नजर आया, इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजर असवद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, 2021 में सऊदी हुकूमत ने हजर असवद की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी की। इन तस्वीर को एक टेक्नोलॉजी की मदद से लिया गया जिसे फोकस स्टिकिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें 49,000 मेगापिक्सल के कैमरा लेंस यूज किए गए थे। मक्का मुकर्रमा के माहिर इंजीनियर ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई घंटों की मेहनत के बाद हजर असवद की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जो 49,000 मेगापिक्सल की थी। इदारे के मुताबिक हजर असवद की आला तरीन क्वालिटी की तस्वीर तैयार करने के लिए उसकी 7 घंटे तक अक्सबंदी करके 1000 फोकस स्टिकिंग पैराग्राम तस्वीर बनाई गई, जिन्हें मिलाकर एक तस्वीर बनाने में, सिर्फ एक तस्वीर बनाने में 50 घंटे का वक्त लगा, यानी 2 दिन से भी ज़्यादा का वक्त। माहिरीन ने हजर असवद की 49,000 मेगापिक्सल की एक ऐसी तस्वीर बनाकर तैयार की जिसमें उसके हर हिस्से को इंतहाई करीब से असल और ओरिजिनल हालत की तरह देखा जा सकता है। कई घंटों की मेहनत के बाद इन तस्वीर को हासिल किया गया, लेकिन फिर एक गैर मुस्लिम माहिर ने इन तस्वीर के अंदर कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो राज अभी तक लोगों की आंखों से छुपा हुआ था। इस जन्नती पत्थर के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों के गुनाहों को जज्ब करने की अजीब तासीर रखी है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त हजर असवद को जन्नत से उतारा गया तो वो दूध से भी ज्यादा सफ़ेद था, फिर लोगों के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। तिरमिजी शरीफ की एक हदीस में मौजूद है कि हजर असवद और मकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को ख़त्म ना फरमाता तो ये पूरी ज़मीन व आसमान को रोशन कर देते। इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीर में हजर असवद के हर हिस्से को हाई क्वालिटी में करीब से देखा जा सकता है, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। इन हाई क्वालिटी तस्वीर पर जब साइंसदानों ने तहकीक की तो उनको ऐसे ऐसे राज मालूम हुए जिसने उनके तमाम सवालों के जवाब हल कर दिए। जैसे कि प्रोफेसर कार्नर, जो नासा के इदारे में काम करता था, उसने ये तहकीक की कि कायनात की जो शुआएं हैं वो न्यूक्लियर की ख़तरनाक शुआओं से भी ज़्यादा हैं, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसका कंट्रोल एक ख़ास किस्म के गिलाफ के ज़रिए किया जा रहा है, लेकिन उसे अपनी इस तहकीक में इस ख़ास किस्म के गिलाफ की तरफ कहीं भी कोई इशारा न मिला। फिर जब उसने कुरान करीम की इस आयत का तर्जमा पढ़ा जिसमें अल्लाह फरमाता है, और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल दें ताकि वो दिन को उसमें चढ़ते, तब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू किया हुआ है। इस आयत में दोस्तों इशारा इसी तरफ है कि हमने ऐसी ताकतों को खुद कंट्रोल किया हुआ है। तो प्रोफेसर इस आयत को जानने के बाद मुसलमान हो गया, क्योंकि उसके सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे। उसी दौरान उसने हजर असवद पर भी तहकीक की और ये बताया कि ये दुनिया के पत्थरों में से कोई पत्थर नहीं है, और ये अपनी तरफ देखने वाले, इसे टच करने वाले हर इंसान का नाम भी महफूज कर लेता है। साइंस के इसी तहकीक की तरफ आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, इस हजर असवद को अपने आमाल खैर का गवाह बना लो, क्योंकि क़यामत के दिन ये सिफारिशी बनकर अल्लाह के दरबार में अपने छूने वालों के लिए गवाही देगा। इसकी 2 आँखें और 1 ज़बान होगी जिससे ये बात करेगा।
پیارے دوستو، حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھجوایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا، اور پھر قیامت تک ہر آنے والے مسلمان پر یہ لازم کر دیا کہ جو عمرہ کرنے جائے یا خانہ کعبہ کا طواف کرے یا پھر حج کرے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے۔ اس کے بغیر نہ تو عمرہ مکمل ہوگا اور نہ ہی کسی صورت طواف کعبہ مکمل ہوگا۔ پیارے دوستو، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ صحن کعبہ کے اندر موجود ہوں، خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہوں، تو انہیں یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ حجر اسود کے قریب جائیں اور اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے ایک دفعہ اس کی زیارت کریں اور پھر اس کا بوسہ لیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک خاتون حجر اسود کا بوسہ لینے لگی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ سعودی شہزادہ بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ فوری طور پر وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے پھر کیا کیا، اب آگے اس ویڈیو میں آپ اس کی تفصیل جانیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا۔ دوستو، اس روئے زمین پر دو ایسے پتھر ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جنت سے اتارا ہے، جن میں سے ایک حجر اسود ہے اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم پر موجود ہے۔ وہ ایسا پتھر ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں تعمیر کی تھی۔ اس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش بھی ہیں، اور یہ پتھر آج تک اسی مقام پر موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ پتھر عام لوگوں کی زیارت کے لیے کھلے عام موجود تھا، لیکن اب اس کے گرد 4 دیواریں بنا کر ایک ایسا چبوترا بنا دیا گیا ہے جس میں سے پتھر اب نظر نہیں آتا، لیکن اس بات کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ دراصل مقام ابراہیم تھا۔ دوسری جانب کعبے کی دیوار میں نصب حجر اسود ہے، جسے ہاتھ لگانا، چومنا، بوسہ لینا، اس کے قریب جانا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ اور آپ ہی اندازہ کیجئے کہ جب عمرے کے دوران، رمضان کے ایام میں یا پھر حج کے دوران صحن کعبہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور سب طواف کعبہ کر رہے ہوں اور سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لیں، تو یہ ایک انتہائی کٹھن صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ اندیشہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر یہاں بھگدڑ مچ جائے یا پھر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ان عازمین کی انتقال کی خبریں بھی آ سکتی ہیں اور یہاں سنگین صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے میں دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حجر اسود کا بوسہ کیسے لیا جائے اور کس طریقے سے اپنے طواف کعبہ کو مکمل کیا جائے۔ دوستو، سب سے افضل تو یہ ہے کہ حجر اسود کے قریب جا کر اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اپنے ہونٹوں سے اس کا بوسہ لیا جائے، اور لوگ جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر خود سے کوئی کشش موجود ہے جو اسے اپنی طرف، اپنے سامنے بوسہ لینے والے کو کھینچتی ہے۔ لیکن آج آپ کو ان طریقوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ جن طریقوں سے حجر اسود کا بوسہ لیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ جس میں جان کا خطرہ لاحق ہو جائے۔ لیکن دوستو، سب سے پہلے آپ کو اس خاتون کے بارے میں بتاتے ہیں جو عرب خاتون تھی، انتہائی کمزور تھی، ضعیف تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ بوسہ لینے کے لیے اس ہجوم کے اندر داخل نہ ہو پائے گی، کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ میں سعودی شہزادہ بھی موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھے جو اس کی حفاظت پہ مامور تھے، اس لیے وہاں کافی رش تھا، کافی بھیڑ تھی، اور وہ خاتون حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ وہ ہجوم کے اندر داخل ہوئی تو وہ شدید زخمی بھی ہو سکتی ہے اور گر بھی سکتی ہے۔ تو اس خاتون نے اس بات پر اکتفا کیا کہ علماء کے بتائے ہوئے دوسرے طریقے یعنی کہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کے مترادف بوسہ لیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے پر مہر ثبت کی ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی حجر اسود کا بوسہ کیا جا سکتا ہے، اس صورت میں کہ جب وہاں پر بہت شدید رش موجود ہو، لوگوں کا بڑا ہجوم ہو۔ اس خاتون نے بھی اسی عمل پر چلنے کے لیے ہاتھ کو تب بلند کیا جب سعودی شہزادہ حجر اسود کے قریب موجود تھا۔ یہ خاتون چونکہ اس وقت حجر اسود کے قریب بھی تھی اور اس کے ہاتھ میں چھڑی بھی موجود تھی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ وہاں موجود سعودی شہزادے پر حملہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ یوں آگے بڑھایا ہے اور ہاتھ کو بلند کیا ہے۔
चुनांचे शहजादे की सिक्योरिटी अहलकारों ने फौरन उस खातून तक रसाई हासिल की जिसे वो छड़ी बुलंद करते हुए देख रहे थे। उस खातून को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और अजान के बाद उसे मकामी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया गया, जहां तफ्तीश करने पर उस खातून ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं हजर अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। मेरे हाथ में मेरे चलने की छड़ी मौजूद थी जो बुलंद हो गई, वरना मैं तो इससे किसी को दूर भी हटाना नहीं चाहती थी, बल्कि हाथ का इशारा करके ही बोसा लेना मेरे लिए काफ़ी था। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या तो सामने आ गया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए हाथ का इशारा भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि तारीख़ी हवालों में और इसके साथ साथ इस्लामी तारीख़ी हवालों में ये बात मिलती है कि अक्सर औक़ात सहाबा किराम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े पर सवार होते तो उस सूरत में भी हजर अस्वद के करीब जाने के बजाय हाथ का इशारा करके ही बोसा लेते थे। उलमा भी ये बताते हैं कि हाथ को बुलंद किया जाए, इस तरह कि दाएं हाथ को बुलंद किया जाए और हजर अस्वद के ऐन सामने आकर उसकी जानिब इशारा किया जाए तो ये यूं ही तसव्वुर किया जाएगा जैसे हजर अस्वद का बोसा लिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, यह ऐसा जन्नती पत्थर है कि रोज़े महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपना बोसा लेने वालों के लिए खड़ा हो जाएगा और गुजारिश करेगा, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तेरा ये बंदा मेरे बोसे लेता रहा। और दरअसल एक तारीख़ी और इस्लामी हवाले में भी ये मिलता है कि हजर अस्वद को जब आसमान से ज़मीन पर उतारा गया, यानी जब जन्नत से ज़मीन पर आया, तो ये सफ़ेद रंग का था, लेकिन फिर इसने बनी नौए आदम के गुनाहों को चूसना शुरू कर दिया और इन गुनाहों को चूसते चूसते इसका रंग स्याह पड़ चुका है। यानी ये अब तक दुनिया में आने वाले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के गुनाहों को अपने अंदर जज्ब कर चुका है। और रोज़े महशर में भी अल्लाह इसे 2 कान, 2 आँखें, 1 नाक अता करेगा और ये इशारा करके बताएगा कि अल्लाह, तेरा ये बंदा मेरे करीब आया था, मेरा बोसा लिया था, ए अल्लाह तू इसे माफ़ कर दे। तो यूं दोस्तों, रोज़े महशर में ये हजर अस्वद भी गवाही देगा। वो लोग जो इसका बोसा लेते हैं, यकीनी तौर पर वो इंतहाई ज़्यादा खुशनसीब और खुशकिस्मत खुशबख्त इंसान है कि जिन्हें अल्लाह ये मौका अता करे कि वो ऐसी सूरत में हजर अस्वद के करीब जाएं जब वहाँ पर कोई मौजूद ना हो, और जब कोई मौजूद ना हो तो वो उसका बोसा लेने में एक बार नहीं बल्कि कई बार कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इस मकसद के लिए लोग उमूमन रात के वक्त का इंतखाब करते हैं कि जब सहने काबा में रश इंतहाई कम हो जाता है, यानी भीड़ कम हो जाती है, उस वक्त ये तवाफ़ काबा करते करते हजर अस्वद के करीब पहुंच जाते हैं और फिर तसल्ली से इसका बोसा लेते हैं। दोस्तों, चंद माह पहले नासा की जानिब से हजर अस्वद की तस्वीर जारी की गई और ये तस्वीर नासा की सैटेलाइट ने उतारी थी जो कि हजर अस्वद से कई हज़ार मील दूर थी, लेकिन उसने एक बार फिर हजर अस्वद को फोकस किया और उसकी डीप जूमिंग पिक्चर उतारने की कोशिश की तो उस तस्वीर ने यह वाज़े कर दिया कि हजर अस्वद देखने में तो एक पत्थर नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर भी कई जहान मौजूद हैं, कई ऐसी बातें मौजूद हैं जिनके मुताल्लिक ना तो साइंस जानती है ना इंसान जानता है, बस वो पैदा करने वाला रब जानता है, वो भेजने वाला रब जानता है, और वो रब जिसने इस हजर अस्वद को इंसान को अता किया और जो खाना काबा की दीवार में मौजूद है, इस रुए ज़मीन का पैदा करने वाला रब और इसे मिटाने वाला रब जानता है। इस हजर अस्वद में क्या क्या राज पोशीदा है, ये सिर्फ अल्लाह और उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। दोस्तों, हजर अस्वद की ये सारी फजीलत और अज़मत भी हमें उसी रहमतुल लिल आलमीन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मालूम हुई। अगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इन बातों की तालीम न देते तो शायद हम इन जन्नती निशानियों की हकीकत से भी कभी वाकिफ़ न हो पाते। आइए अब आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 2 ऐसे दिल छू लेने वाले वाक़यात सुनते हैं जो उनकी रहमत, रहमदिली और अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत का आईना है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आका अपनी उम्मत से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं और ये उनकी मोहब्बतों का ही नतीजा है कि आज हम सब सही सलामत हैं और आज हमारा कोई वजूद है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही सदक़ा है, क्योंकि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, अपने प्यारे महबूब के सदक़े में ही ये सारी कायनात बनाई है। तो दोस्तों,
میں آپ سب کو بتا دوں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بچپن میں کبھی رویا نہیں، یعنی باقی جو بچے ہوا کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کے لیے روتے ہیں، لیکن میں کبھی نہیں رویا۔ لیکن ایک ایسا منظر پیش آیا کہ جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پیارے دوستو، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ آپ سب کو بتا دوں، یہ بدر کے وہی قیدی تھے جنہوں نے صحابہ کرام کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا تھا، صحابہ کرام کو بہت ہی زیادہ تکلیف دی تھی، انہیں بہت ہی زیادہ پریشان کیا تھا، یہاں تک کہ نہ جانے کتنے صحابہ کرام کو انہوں نے قتل بھی کیا تھا۔ تو دوستو، اسی چیز کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، یعنی جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے ان قیدیوں کو رسی سے بہت ہی سختی سے باندھ رکھا تھا تاکہ ان کو تکلیف ہو، انہیں بھی معلوم پڑ سکے کہ درد کیا چیز ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ ان کی رسی کو سختی سے باندھو، انہوں نے ہمیں بہت ہی زیادہ تکلیف دی تھی، انہوں نے ہمیں بہت ہی زیادہ پریشان کیا تھا۔ دوستو، یہ منظر دیکھنے کے بعد آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ دوستو، میں آپ سب کو بتا دوں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدھی رات میں میری آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر میں مسجد چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تشریف رکھتے ہیں اور مسجد کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، یعنی کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آقا کی جو طبیعت ہے وہ شاید علیل ہے، آقا بیمار ہے، اور یہ چیز میں اپنے خیال میں لاتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آقا سے فرمانے لگا، یا رسول اللہ، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتائیں۔ دوستو، جیسے ہی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بدر کے جو قیدی ہیں ان کی جو رسیاں اتنی سختی سے باندھی ہے کہ ان کی ہائے نکل رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو درد ہو رہا ہے اور وہ درد کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہے ہیں اور ان کی آواز مجھے بہت ہی زیادہ بے چین کر رہی ہے، اس وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی ہے۔ تم ایسا کرو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ اور مولا علی کو بلاؤ، تاکہ وہ آ کر ان قیدیوں کی رسی کو تھوڑی ڈھیلی کر دے، تاکہ ان کی جو تکلیف ہے، ان کا جو درد ہے وہ کم ہو سکے اور میں پھر آرام سے سو سکوں۔ پیارے دوستو، آقا کی محبت دیکھیے کہ آقا کافروں سے بھی بے انتہا محبت فرماتے ہیں، ان کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ اور پیارے دوستو، آپ اس چیز کو سوچئے کہ جب آقا کافروں سے اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں تو جو آقا کے غلام ہیں، جو آقا کے محبوب ہیں، جو آقا کے چاہنے والے ہیں، ان سے وہ کتنی محبت فرماتے ہوں گے، اور ہمارے پیارے آقا ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ اسی ہمدردی اور اسی محبت کو دیکھ کر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو، اسی محبت، اسی ہمدردی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قریش مکہ، یعنی مکہ کے جو قریش خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ تکلیف دی تھی، بہت ہی زیادہ پریشان کیا تھا، یہاں تک کہ آپ کو لہو لہان بھی کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھی قریش مکہ تیار ہو گئے تھے۔ تو ایسے وقت میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی، اور دوستو، میں آپ سب کو بتا دوں کہ جب آقا مدینہ تشریف لے کر آ گئے تو مکہ کے لوگوں میں اور مدینہ کے لوگوں میں ایک معاہدہ ہوا، یعنی ایک قانون بنایا گیا کہ کوئی بھی کسی کا قتل نہیں کرے گا، کوئی بھی کسی کو پریشان نہیں کرے گا۔ تو دوستو، اس بات کے اوپر مکہ والے اور مدینہ والے دونوں راضی ہو گئے، لیکن دوستو، کچھ ہی دنوں کے بعد مکہ والوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ قریش مکہ ناکام ہو گئے اور آقائے دو جہاں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی۔ بے شک جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے
اس کو یقیناً فتح حاصل ہوتی ہے۔ جس اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے قریش مکہ تیار تھے، میں آپ سب کو بتا دوں، جب آقائے دو جہاں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ تھے، وہ بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ ہم نے مدینے والوں کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے۔ آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کو قتل بھی کیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہر کوئی اس چیز سے ڈرا ہوا تھا کہ آج تو ان لوگوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، یہ تو ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ اور عرب کا یہی رواج تھا کہ اگر کوئی بھی کسی جگہ کو فتح کر لیتا تھا تو وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے تھے، جو نوجوان ہوتے تھے، ان کا سر قلم کر دیا جاتا تھا، اور جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ تو پیارے دوستو، ہر کوئی اسی چیز کو لے کر پریشان تھا۔ آج مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، آج مدینے والے جیت چکے ہیں، اور آج جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور ہماری مائیں بہنیں ان کو یہ غلام بنا لیں گے، اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو بازاروں میں جا کر بیچ دیں گے۔ اسی ڈر سے، اسی خوف سے ہر کوئی اپنے گھروں کے اندر تھا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، کون جانتا تھا کہ اللہ کے وہ محبوب ہیں جو یقیناً رحمت للعالمین ہیں، ہر کسی کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ دوستو، آقا کی شان کو ہم کیا بیان کریں کہ آقا کس طریقے سے اپنی امت کی بھلائی کے لیے ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہمیں نصیحت دے رہے ہیں کہ زندگی اس طریقے سے گزارو جو حق کا راستہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی کمزور ہے تو اس کے اوپر ظلم نہ کرو، اس سے محبت سے پیش آؤ، اس سے محبت اور اخلاق سے بات کرو۔ اگر اس نے غلطی کی ہے تو اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور جو معاف کرنے کی عادت رکھتا ہے اللہ بھی یقیناً آخرت میں اس کو معاف کر دے گا، اور جو معاف کرنے کی عادت نہیں رکھتا تو اللہ بھی آخرت میں اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس بات کو آپ کان کھول کر سن لیجئے کہ آقا کی شان دیکھیے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہونے دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو گھر میں ہے اسے بھی معافی اور جو باہر ہے اسے بھی معافی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبھی عرب کے جو لوگ تھے انہیں اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ اور دوستو، یہ چیز دیکھنے کے بعد عرب کے جو لوگ تھے وہ مان گئے اس چیز کو کہ یقیناً یہ اللہ کا محبوب بندہ ہی ہے، یہ اللہ کا نبی ہی ہے جو ہمیں معاف فرما رہا ہے۔ ہم نے اتنا زیادہ ظلم کیا تھا، ہم نے اتنی زیادہ تکلیف دی تھی، لیکن باوجود اس کے ہم پر اس نے ظلم نہیں کیا اور ہمیں معاف کر دیا۔ کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس منظر کو دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھی آقا کی شان۔ اگر ہم معاف کرنے کی عادت ڈال لیں تو یقیناً ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ آپ کا جو مرتبہ ہوگا وہ اور بڑھ جائے گا، اور صرف دنیا کے لوگوں میں نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کا مرتبہ بڑھ جائے گا، اور یقیناً اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے معاف کرنے والوں سے۔ اس لیے معافی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دوستو، اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ یقیناً ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور ہمیں سبق دیتے ہیں کہ کسی بھی حال میں کمزور کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اگر آج آپ کمزور ہیں تو ہو سکتا ہے کل آپ کو اللہ قوت دیتے، طاقت دے دے اور آپ کے مقام کو بڑھا دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آج آپ کے پاس پاور ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہر ایک چیز کو چھین سکتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غرور نہ کر شاہ شریر کا، تیرا بھی خاک ہوگا میرا بھی خاک ہوگا۔ اسی لیے اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔